سو جو مشرکون تھے وہ انتہائی ضدی ہو گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے پیغام کو مزید سنیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 10 سالوں سے سن رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو تبدیل کر رہے ہیں. پیغام تبدیل نہیں ہو رہا، آیتیں اللہ تعالیٰ بدل بدل کر سمجھا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا نہیں یار، ہم نے تو سب سنا ہوا، ہمیں سب پتہ ہے، اب رک جاؤ، ہمیں مزید نہیں سننا، ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اور بات یہاں تک نہیں رکتی تھی کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے الٹا حملہ کرنا شروع کر دیا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب بھی اس کو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کچھ پتہ لگنا شروع ہوا تو اس نے اس کو مذاق بنانا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ صرف دلچسپی نہیں دکھا رہے، بلکہ وہ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں. جب بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. قرآن میں آتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو نہ سنو، آوازیں نکالو، آوازیں بناؤ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. اور مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ اور سنو. انصتو کے 2 مطلب ہیں، نمبر 1 خاموش ہو جاؤ، اور دوسرا سنو، دونوں ہی. وہ انصتو، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو نہ سنو، آوازیں نکالو، آوازیں بناؤ. یہ ان کے الفاظ ہیں مشرکون کے. دوسرے لفظوں میں ان کے دل پتھر ہو گئے، وہ ضدی ہو گئے. جب آپ نوجوان، آپ میں سے کتنے لوگ نوجوان ہیں، ٹین ایجر جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ کھڑے ہوئے اور کسی کی ٹکر لگ جائے آپ کو، تو ہمارے نوجوانوں کے نا بڑا پارا ہائی ہوتا ہے، اچھا دھکا دیا. اور جیسے ہی وہ لڑنے لگتے ہیں نا تو ایک دوست ہوتا ہے، یار رک جاؤ بھائی، غصہ نہ کر، ٹھنڈا ہو جا، وہ تو چھوڑ دو ذرا، مجھے میث کو ذرا بتاتا ہوں، میث کی اکڑ ختم کرتا ہوں. آپ کو دوست کہہ رہا ہے آرام سے تو ٹھنڈا ہو جا بھائی. اور یہ کتنی دفعہ آپ کو یہ کہتا ہے؟ 1 دفعہ، کیونکہ آپ اس ٹائم اپنا پارا کھو چکے ہوتے ہو. وہ کہتا ہے یار رکو بھائی، صبر ہو، صبر ہو، رک جا بھائی، رک جا. وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا 10-20 دفعہ کہہ چکا ہوتا ہے، اور آپ اتنے غصے میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے 1 دفعہ سنا ہو، شاید 1 دفعہ آپ کے کان میں بات بڑی آئی ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ، یعنی آپ ضدی تھے اس وقت. جب آپ ضدی ہو جاتے ہو تو آپ کو کوئی بات 1 دفعہ نہیں بتانی ہوتی، آپ کو وہ بات بار بار بتانی ہوتی ہے. سو جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا بن گئے تھے؟ ضدی. سو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں 1 دفعہ آ جائے، اتنی دفعہ کہا ہے جو 1 دفعہ سمجھ آ جائے. یہی اس صورت کا سٹائل ہے. اور اس طرز پہ ہونے کی بسم اللہ ایک وجہ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کے طبقے سے بات کر رہی ہے، خاص قسم کی مینٹلٹی کے لوگوں سے.